سیکھ لیا، اگر یہ سیاست نہیں میں تیری سیاست نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ہو، جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم قرآن کا نظام جانتے ہیں، حدیث کا نظام جانتے ہیں، پھر علماء کرام توحید بیان کرو، یہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، بدعت کی تردید کس طرح کریں، اہل بدعت کی تردید کس طرح کریں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، صبح شام پڑھتا ہے، پھر ان سے شرماتا ہے، اس سے شرما جو رحمان ہے جس نے اتارا وہ قرآن ہے۔ کوئی کہتا ہے عظمت صحابہ بیان کریں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اور ان کو کیا دیکھتا ہے؟ اس کو دیکھ جس نے نبی کو ایسے پیارے ستارے عطا فرمائے۔ اہل بیت کی عظمت بیان کرو، قرآن کی حقانیت بیان کرو، حدیث کی حجیت بیان کرو، معجزات بیان کرو، کرامات بیان کرو۔ ہم ہر چیز کے قائل ہیں، مگر اسی طرح جس طرح اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا۔ آپ حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے، خدا ہمیں حدیث کا صحیح ذوق عطا فرمائے۔ ہمیں تقریر نہیں آتی، ہم تھک گئے، ہمیں وعظ نہیں آتا، تقریریں بھی سنو، وعظ بھی سنو، لچھے دار آواز پر سر بھی دھنو، مگر ڈرو خدا سے، کہیں خدا کا عذاب ہم پر نہ آئے۔ ڈر خدا کے عذاب سے۔ دنیا کو الو اور بدھو بنا دیا اور اسی چکر میں رہے۔ کب آئے گا اسلام کا نظام؟ جب تم اسلام کے غداروں کے ساتھ بیٹھو گے۔ کب آئے گا اسلام؟ اسلام کہتا ہے توحید بیان کر، اسلام کہتا ہے ختم نبوت بیان کر، اسلام کہتا ہے صحابہ کی عظمت بیان کر، اسلام کہتا ہے اہل بیت کی عزت بیان کر، اسلام کہتا ہے قرآن کی حقانیت بیان کر، اسلام کہتا ہے حدیث کی حجیت بیان کر۔ مجھے بتلا تیرے کھانے میں کیا رکھا ہے؟ قرآن کو پیچھے ڈال دیا گیا، ختم نبوت کا مسئلہ پیچھے ڈال دیا گیا، صحابہ کی عظمت کو پیچھے ڈال دیا گیا، اہل بیت کی عزت کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ مشرک اچھل رہا ہے، صحابہ اہل بیت کا منکر اچھل رہا ہے، قرآن حدیث کا منکر اچھل رہا ہے، تم کہتے ہو اسلام آئے گا۔ جھوٹ مت کہو، جھوٹ مت کہو۔ کیوں دنیا کو الو بناتے ہو؟ اسلام تب آئے گا جب قرآن آئے گا، اسلام تب آئے گا جب نبی کا فرمان آئے گا۔ تیری سیاست کو سلام کروں گا جب تیری سیاست قرآن کے آگے جھک جائے گی، جب تیری سیاست نبی کے فرمان کے آگے جھک جائے، جب تو اور میں قرآن اور نبی کے فرمان کے آگے جھک جائیں۔ اسلام سچا کہہ دو، اسلام زور سے کہہ دو، اور زور سے کہہ دو، محبت سے کہہ دو، شوق سے کہہ دو۔ اسلام سچا ہے، پھر شرک کی تردید کرو گے؟ اسلام سچا ہے، بدعت کی تردید کرو گے؟ اسلام سچا ہے، خارجی کی تردید کرو گے؟ اسلام سچا ہے، رافضی کی تردید کرو گے؟ اسلام سچا ہے، حدیث کے منکر کی تردید کرو گے؟ اسلام سچا ہے، ختم نبوت کے منکر کی تردید کرو گے؟ وہی بات لیا جو میرے اکابر نے کہی ہے۔ اپنے دامن میں جھانک، اپنے آنکھوں کو نیچے کر، اپنے دل دماغ کو متوجہ کر۔ اگر میں سچی بات کہہ رہا ہوں تو اس پر توجہ کر۔
اس پر توجہ کر، اس پر توجہ کر، خدا تجھے مجھے صحیح سوچ عطا فرما۔ حدیث پڑھنے آئے ہو، حدیث سننے آئے ہو، حضور نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ صلی اللہ، کہہ دو، زور سے کہہ دو، شوق سے کہہ دو۔ دنیا کہتی ہے دیوبندی نبی کو نہیں مانتا، میں اپنے انگوٹھے اٹھا کے اپنے منہ میں دے دوں، نبی کے نام پر درود نہیں آئے گا، اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ مٹ جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تو امتی میرے اوپر درود پڑھنے والا بن جا، قیامت کے دن تو میرے قریب آئے گا، میں سفارش کروں گا، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ پیغمبر کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہ مدرسہ بھی عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آج صحابی کا نام لینا بھی جرم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری نگاہیں تمہیں دیکھیں، تمہاری نگاہیں ہمیں دیکھیں، مگر وہ صحابہ کون ہیں جن کی نگاہیں سردار کائنات کے چہرے کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، فرمایا جو کسی کے طریق پہ چلنا چاہتا ہے وہ ان کے طریقے پہ چلے جو دنیا سے چلے گئے۔ کون ہیں؟ فرمایا اولئک صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اعتقادیات انہی سے معلوم کرو کہ انہوں نے کیسے اعتقاد رکھے، عملیات، سیاسیات، اقتصادیات، معاشیات، عبادات، سب انداز صحابہ سے سیکھو۔ فرمایا کانوا ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، شوق سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابرہا قلوبا، ان کی دلوں میں جس طرح نیکی کا ذوق تھا کسی میں ایسا ذوق نہیں تھا۔ اور فرمایا واعمقہا علما، جس طرح اللہ نے قرآن حدیث کا علم ان کو دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ پھر فرمایا اقلہا تکلفا، ان میں سادگی تھی، تکلف بھی زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اختارہم اللہ صحبت نبی یہی ولی اقامت دین ہی، اللہ نے ان کو چن لیا نبی کی رفاقت کے لیے، دین کی مدد تعاون کے لیے۔ فرمایا فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم من سیرهم واخلاقهم، ان کے کمالات کو جانو اور زندگی بنانی ہے تو ان کی اتباع کرو۔ بس میں نے یہ آخری حدیث پڑھی ہے۔ امام بخاری نے پہلی حدیث حمیدی کی ذکر کی ہے اور یہ حدیث احمد کی ذکر کی ہے۔ 7 طریق پر بخاری کے آخر کا اول سے ربط اور تعلق ہے، وہ تو میں تفصیل سے نہیں ذکر کر سکتا۔ میں نے راجن پور میں بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شان والی، آدمی اس کے اندر غور فکر کرے تو بہت سی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ بخاری کے آخر کا ابتدا کے ساتھ تعلق، امام بخاری نے ابتدا میں وحی کی عظمت کو ذکر کیا ہے، انا اوحینا الیک میں، یہ وحی کی عظمت، یہ دعویٰ ہے کہ وحی عظیم الشان ہے، عظمت والی چیز ہے۔ اس کا دلیل کے طور پر ذکر امام بخاری نے اخیر میں کیا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ وحی عظمت والی کیوں ہے؟ اس لیے کہ متکلم عظیم ہے، متکلم کے اندر سے جو بات نکلتی ہے جیسے متکلم عظمت والا، کلام بھی عظمت والی،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ